السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ چلیے چلتے ہیں ایک نئے سفر کی طرف، ایک نئی کہانی، ایک نئے راستے کی طرف۔ میرے نیو ناول کا نام ہے ملے تم سے کچھ اس طرح۔ کراچی میں واقع نارتھ ناظم آباد کے علاقے میں اپر مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے سعید صاحب، جو کہ خوش اخلاق اور نیک سیرت کے مالک تھے، اپنی فیملی کے ہمراہ ایک اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ سعید صاحب اور فاطمہ ہر حال میں اللہ کے ہمیشہ خوشگزار رہتے تھے۔ اللہ نے انہیں 2 بچوں سے نوازا تھا، جن میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ بڑا بیٹا فاخر سعید ایک پرائیویٹ کمپنی کا ملازم تھا، جس کی شادی اس کی پسند سے اس کی کلاس فیلو عائشہ سے ہوئی تھی، اور اب ان کی ایک بیٹی تھی جو کہ 7 سال کی تھی، جس کا نام رانیہ تھا، اور چھوٹی ہانیہ سعید، جس کی شادی سعید صاحب نے اپنے دور کے رشتہ دار سے کر دی تھی جب وہ صرف 20 سال کی تھی۔ رشتہ مناسب تھا، اور پھر مڈل کلاس میں بیٹیوں کو جلد سے جلد رخصت کرنے کا بھی رواج عام تھا۔ مگر محض 2 سال میں ہی ہانیہ ایک طلاق یافتہ کے طور پر باپ کے گھر واپس آ چکی تھی، اور وجہ شادی کے 2 سال تک کوئی اولاد کا نہ ہونا۔ ساس کے کہنے پر شوہر نے اسے بات سمجھ کر صرف 2 سال میں ہی اسے طلاق دے دی تھی، جبکہ ہانیہ بہت محبت کرنے والی، حساس اور اپنے رشتوں سے مخلص تھی، مگر انسانوں کی چھوٹی سوچ کی بینٹ چڑھ گئی تھی۔ طلاق کے بعد ماں باپ اور بھائی کا رویہ تو ہانیہ کے ساتھ بالکل نہیں بدلا، مگر دنیا کافی حد تک اس پر تنگ ہو گئی تھی، جس میں سب سے بڑا کردار فاخر کی بیوی عائشہ نے نبھایا تھا۔ جب تک ہانیہ کی شادی نہیں ہوئی تھی، عائشہ ہانیہ کے ساتھ بہت اچھے سے رہتی تھی، مگر جب سے ہانیہ اس گھر میں واپس آئی تھی، عائشہ کا رویہ ہانیہ کے ساتھ بہت بدل گیا تھا۔ عائشہ کے رویے کے بارے میں فاخر کو کچھ بھی علم نہیں تھا، کیونکہ وہ تو جان دیتا تھا اپنی اکلوتی لاڈلی بہن پر۔ اپنی کم عمر بیٹی کے ساتھ لوگوں کا رویہ دیکھ سعید صاحب ٹینشن سے تھوڑے بیمار رہنے لگے تھے، اور فاطمہ بیگم بھی اپنے شوہر اور بیٹی کے لیے بہت پریشان رہتی تھی۔ عائشہ کا رویہ ساس سسر کے ساتھ تو اچھا تھا، مگر ہانیہ سے وہ بہت برا سلوک رکھتی تھی، اور وجہ یہ تھی کہ لوگوں نے عائشہ کو یہ کہہ کر ہانیہ سے دور رہنے کا کہا تھا کہ اسی کے ہی پرچھاوے کی وجہ سے اس کے ہاں ہانیہ کے بعد کوئی اولاد نہ ہوئی، جبکہ اسے بیٹے کی بہت خواہش تھی، اور ہانیہ خاموشی سے جہاں اپنے ماں باپ اور بھائی کے سائے میں تھوڑا پرسکون تھی، وہیں دنیا کے رویے کی وجہ سے اور بھی زیادہ کمگو ہو گئی تھی۔ عالم ولا کراچی کے مہنگے ترین علاقے میں اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس گھر میں کل 5 افراد رہتے تھے۔ سب سے بڑی سائدہ بیگم تھی، جنہیں اللہ نے ایک بیٹا دیا تھا، جس کا نام انہوں نے شان عالم رکھا تھا۔ شان عالم ایک بہت ہی کامیاب اور سلجھے ہوئے انسان تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی جتنی کامیابیاں دیکھی تھی، وہ شاید کسی نے دیکھی ہوں، مگر پھر وہ اتنے ہی عبادت گزار اور اللہ کے شکر گزار بھی تھے۔ شان عالم اور ان کی زوجہ عالیہ بیگم کو اللہ نے ایک بیٹے اور بیٹی سے نوازا تھا۔ بڑا بیٹا وجاہت عالم اور چھوٹی بیٹی نیلم عالم تھی۔ وجاہت عالم اپنے نام کی ہی طرح مردانہ وجاہت کا شاہکار جانا جاتا تھا۔ اپنی خوبصورت اور چارمنگ پرسنالٹی کی وجہ سے کئی دلوں کی دھڑکنوں کا مالک تھا، جبکہ اس کا دل صرف ایک لڑکی کے لیے دھڑکتا تھا، وہ تھی اس کی بچپن کی دوست نور۔ نور جتنی حسین تھی اتنی ہی مغرور بھی تھی۔ وہ اپنے سے کمتر لوگوں کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ غرور اور تکبر اس کی ہر ادا سے جھلکتا تھا، مگر وہ وجاہت سے محبت کرتی تھی۔ نور کے غرور اور تکبر کے باوجود شان عالم اور عالیہ بیگم نے خوشی سے اپنے بیٹے وجاہت کی شادی نور سے کروا دی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وجاہت اور نور بچپن سے ہی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، مگر یہ محبت چند ماہ بعد ہی دونوں کے درمیان کم سے کم تر ہو گئی تھی۔ جب شادی کے 6 ماہ بعد اللہ نے وجاہت اور نور کے ہاں خوشخبری دی، پورے عالم ولا میں خوشیوں کی ایک مہک آ گئی تھی۔ سب بہت خوش تھے سوائے نور کے۔ وہ بھی ماں نہیں بننا چاہتی تھی، مگر وجاہت کی ضد کے آگے وہ خاموش تھی۔ پھر کچھ مہینوں بعد وجاہت اور نور ایک پارٹی سے لیٹ نائٹ واپس آ رہے تھے کہ کسی کار نے ان کی گاڑی کو زوردار طریقے سے ٹکر ماری۔ دونوں ہی بہت زخمی ہوئے تھے، مگر نور اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی، اور جاتے جاتے وہ اپنی پرچھائی اپنی بیٹی وجاہت کو دے گئی تھی، جس کا نام عالیہ بیگم نے حور رکھا تھا۔ نور کے جانے کے بعد وجاہت نے خود کو کام میں اتنا الجھا لیا تھا کہ پتہ ہی نہ چلا کب وہ اپنے گھر والوں اور دنیا سے دور ہوتا چلا گیا۔ جس مسکراہٹ پر لڑکیاں فدا ہوتی تھی، وہ مسکراہٹ کہیں گمی ہوئی ہو گئی تھی۔ بھائی اب اتنا پریشان کیوں رہنے لگے ہیں؟ ہانیہ فاخر کو ٹی وی لاؤنج میں موجود بیٹھا دیکھ وہیں اس کے پاس ہی بیٹھ گئی، کیونکہ فاخر ہانیہ کو بہت پریشان لگا۔ وہ بار بار ٹی وی کا چینل چینج کر رہا تھا، مگر دیکھ کچھ نہیں رہا تھا۔ کچھ نہیں ہانی، بس اپنی جاب کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔
فاخر اور ہانیہ ایک دوسرے سے بہت اٹیچ تھے، دونوں ایک دوسرے سے کبھی کچھ نہیں چھپاتے تھے۔ کیسی پریشانی بھائی ہانی، 5 سال ہو گئے ہیں مجھے یہ جاب کرتے ہوئے، پوسٹ تو بڑھی لیکن ان 5 سالوں میں سیلری بالکل نہیں بڑھی آج تک، اور مہنگائی بھی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے بھائی، لیکن آج سے پہلے تو آپ کبھی پریشان نہیں ہوئے، ہانیہ نے فاخر سے دھیمی لہجے میں کہا۔ ہانی، یہ سال کا شروع ہے اور ابھی سے ہی مہنگائی کتنی ہی بڑھ گئی ہے، رانیہ کی فیس اور بابا کی میڈیسن سب سے ضروری ہے، اور گھر کا خرچ اور یہ سب تو پھر اللہ سب کروا رہا ہے، تو آپ پریشان کس لیے ہیں بھائی؟ ہانیہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ فاخر جو کبھی اپنی آمدنی کو لے کر پریشان نہیں ہوا، بلکہ وہ جتنا بھی کماتا تھا اس میں بھی اللہ کا شکر گزار رہتا تھا۔ ہانی، میں تمہیں ماسٹرز کروانا چاہتا ہوں، تمہیں اپنے پیروں پر کھڑا دیکھنا چاہتا ہوں، تمہیں اس قابل بنانا چاہتا ہوں کہ لوگ تمہیں دھتکارنے سے پہلے 10 بار سوچیں، مگر چاہ کر بھی میں اپنے بجٹ سے تمہاری پڑھائی کے اخراجات نہیں مینیج کر پا رہا۔ آج پہلی بار مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ پیسہ واقعی بہت ضروری ہوتا ہے انسان کی زندگی میں۔ بھائی آپ یہ سب مانی کی باتوں کی وجہ سے سوچ رہے ہیں نا؟ ہانیہ کو اب سمجھ آیا کہ فاخر اتنا پریشان کیوں ہے۔ وہ ہوتی کون ہے میری ہانی کے بارے میں کچھ بھی بولنے والی؟ سنا تھا میں نے جب وہ تمہارے لیے ایک بوڑھے آدمی کا رشتہ لے کر آئی تھی، جو کہ پوتے پوتے اور نواسا نواسی والا تھا۔ سمجھ کیا رکھا ہے انہوں نے میری بہن سے؟ میری معصوم سی بہن کیا میرے لیے کوئی بوجھ ہے؟ فاخر شدید اشتعال میں بول رہا تھا اور ہانیہ نم آنکھوں سے اپنے بھائی کو مان سے دیکھ رہی تھی۔ غصہ کم کرے فاخر، بھلا مانی جان نے ایسا بھی کیا کر دیا جس سے آپ اتنا غصہ کر رہے ہیں؟ عشا نے جب فاخر کی غصے بھری آواز سنی تو وہ بھی ٹی وی لاؤنج میں چلی گئی۔ اب بھلا ایک طلاق یافتہ اور اوپر سے بانجھ لڑکی سے کون شادی کرتا ہے بھلا؟ وہ تو ہانیہ کے لیے اچھا ہی سوچ رہی تھی نا؟ فاخر اور ہانیہ حیرت سے عشا کو بولتا دیکھ رہے تھے، جو کہ بہت عام سے انداز میں فاخر سے مخاطب تھی، پر نظریں ہانیہ کی طرف کی ہوئی تھی۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ کہاں میری کم عمر بہن اور کہاں وہ 65 سال کا بوڑھا آدمی؟ فاخر اب باقاعدہ عشا پر چلا رہا تھا، جبکہ ہانیہ عشا کی باتیں اس سے زیادہ سن نہیں پائی اور اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ وجاہت عالم، کدھر چلے آپ؟ سائدہ بیگم نے اپنے پوتے کو مخاطب کیا۔ سائدہ بیگم نے اپنے پوتے کو مخاطب کیا، جو تیزی سے گھر کے داخلی دروازے کی سمت بڑھ رہا تھا۔ دادو، میں روز اس وقت آفس جاتا ہوں، وجاہت نے دھیمے لہجے میں اپنے دادو کو جواب دیا۔ برخدا، یہ وقت ناشتے کا ہے اور آپ ابھی اسی وقت یہاں آ کر سب کے ساتھ ناشتہ کرو۔ سائدہ بیگم نے بھی پیار سے اپنے پوتے کو حکم دیا۔ دادو، آپ جانتی ہیں مجھے ناشتہ کرنا نہیں پسند، یہ عادت میں بہت پہلے چھوڑ چکا ہوں۔ وجاہت نے ایک بار پھر گھر کے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ ٹھیک ہے، ناشتہ مت کرو، کم سے کم ہم سب کے ساتھ یہاں بیٹھ ہی جاؤ۔ اب کی بار وجاہت سے ہار مانتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل پر موجود سب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ جی کہیے، کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ پہلے تھوڑا کچھ کھا لو، پھر آرام سے بات کروں گی۔ وجاہت اپنی دادو کو شکوے بھری نظریں سے دیکھ رہا تھا، جبکہ باقی گھر والوں کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی دادو کی چالاکی پر۔ دادو پلیز، مجھے ناشتہ نہیں کرنا۔ وجاہت نے ایک بار پھر ناشتہ کرنے سے منع کرنا چاہا۔ برو، جب آپ ہمارے ساتھ بیٹھ ہی گئے ہیں تو ناشتہ بھی کر لو۔ اب کی بار نیلم نے پیار سے وجاہت کو کہا تو اس نے بس جوس ہی پیا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ دادو کو لیے ان کے کمرے میں چلا آیا۔ جی کہیے دادو، کیا بات کرنی تھی آپ کو مجھ سے؟ بیٹا، میں چاہتی ہوں کہ تم پھر سے شادی کر لو۔ دادو نے بغیر کسی لگی لپٹی کی وجاہت سے بات کی، کیونکہ وہ ہمیشہ سے مدعے کی بات کرتی تھی۔ باتوں کو گھما پھرا کر کرنے کی عادت ان میں بالکل نہیں تھی، جبکہ وجاہت پاس دادو کو حیرت و صدمے سے دیکھے گیا۔ آپ جانتی ہیں دادو، نور کو گئے ابھی صرف 4 ماہ ہی ہوئے ہیں، اور میں اس زندگی میں نور کی جگہ کبھی کسی کو نہیں دوں گا۔ وجاہت نے اٹل لہجے میں دادو کو جواب دیا۔ میں جانتی ہوں بیٹا، مگر میں تمہارے لیے نہیں بلکہ حور کے لیے تمہیں شادی کرنے کے لیے کہہ رہی ہوں۔ بیٹا، حور بہت چھوٹی ہے اور بچے کی طرح اسے بھی ایک ماں کی ضرورت ہے۔ دادو نے وجاہت کو سمجھانا چاہا۔ دادو پلیز، اتنے سارے لوگ ہیں گھر میں، اتنے نوکر چاکر ہیں، میری بیٹی کو ستیلی ماں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وجاہت نے اب کی بار تھوڑے روکھے لہجے میں کہا۔ بیٹا، نیلم اپنی پڑھائی میں مصروف رہتی ہے، تمہاری ماں کتنا بھی حور کو پیار سے رکھے، وہ اس کی دادی ہے، ماں نہیں، اور مجھ سے اس عمر میں بچے نہیں سنبھالے جاتے۔ عالیہ بیگم حور کو بہت اچھے سے سنبھالتی تھی، لیکن وہ بھی اپنی پوری کوشش کے باوجود حور کو وہ توجہ نہیں دے پاتی تھی جو کہ ایک چھوٹے بچے کو ہونی چاہیے تھی۔ عالیہ بیگم بلڈ شوگر کی مریضہ تھی، تو ان کے لیے آرام بہت ضروری تھا، اسی لیے وجاہت نے حور کے لیے میڈ بھی رکھی ہوئی تھی۔ دادو، مما نہ صحیح گھر میں اتنے نوکر چاکر ہیں، حور کی الگ سے نینی ہے،
وہی نینی جو کہ 10ویں ہیں، پچھلے 4 ماہ میں تم 9 نینیوں کو نکال باہر کر چکے ہو، کیونکہ وہ حضور کا اچھے سے خیال نہیں رکھ پا رہی تھی۔ تو اس بات کی بھی کیا گارنٹی ہے کہ ایک سوتیلی ماں میری بیٹی کو پیار دے گی جو ایک سگی ماں اپنی بیٹی کو دیتی ہے۔ وجاہت کی بات پر اب کی بار ساجدہ بیگم بھی چند پل کے لیے لاجواب ہو گئی۔ میں تمہارے خدشے بہت اچھے سے سمجھ سکتی ہوں بیٹا، مگر اس دنیا میں ابھی بھی اچھے لوگ موجود ہیں۔ دادو پلیز، آج کے دور میں کوئی کسی کو اہمیت نہیں دیتا، بلکہ یہ سب چھوڑیں، اگر حور کی سگی ماں بھی ہوتی نا تو تب بھی حور کسی آیا کی گود میں ہی بڑی ہوتی ہے۔ نور کو تو آپ اچھے سے جانتی تھی، وہ تو حور کو اس دنیا میں لانا ہی نہیں چاہتی تھی، اس سے پیار کیا کرتی؟ ساجدہ بیگم غور سے اپنے خوبرو پوتے کو دیکھ رہی تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ تلف ہوتا جا رہا تھا۔ اور اگر میری بیٹی سے آپ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو میں اسے اپنے ساتھ آفس لے جایا کروں گا اور اپنے ساتھ ہی اسے گھر لایا کروں گا۔ وجاہت تعلیم، تم جانتے بھی ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہم اپنی پرپوتی سے بھلا کیسے پریشان ہو سکتے ہیں؟ دادو نے اب کی بار وجاہت سے غصے سے بات کی۔ میں کچھ نہیں جانتا دادو، بس اب اپنی بیٹی کو میں اپنے ساتھ ہی رکھوں گا۔ وجاہت یہ کہہ کر کمرے سے نکلتا چلا گیا اور ساجدہ بیگم اپنا سر تھامے وہیں بیٹھ گئی۔ وہ وجاہت کو کیا سمجھانا چاہتی تھی اور وہ کیا سمجھ کے وہاں سے چلا گیا تھا۔ ہانیہ، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ عائشہ نے غصے سے ہانیہ کو مخاطب کیا، جو کچن میں کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ بھابھی، میں تو رات کے لیے کھانا بنا رہی ہوں۔ ہانیہ نے عائشہ کی بات کا مطلب نہ سمجھتے ہوئے عام سے لہجے میں جواب دیا۔ تم اچھے سے جانتی ہو کہ آج تمہارے بھائی گھر پر ہیں، انہوں نے تمہیں یہاں کچھ کچن میں دیکھا تو مجھ پر غصہ کریں گے۔ تم تو چاہتی ہی یہی ہو نا کہ میری اور میرے شوہر کی ہمیشہ لڑائی ہی ہو؟ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں بھابھی؟ بھلا میں کیوں ایسا چاہوں گی؟ رہنے دو، بس اچھے سے جانتی ہوں میں تمہیں، اپنا شوہر تو سنبھلا نہیں تم سے، مجھے بھی تم میرے شوہر کے ساتھ خوش نہیں دیکھ سکتی۔ بھابھی، آپ جس کے بارے میں بول رہی ہیں وہ میرے بھائی ہیں، بھلا میں اپنے بھائی کو دیکھ کے ناخوش کیسے ہو سکتی ہوں؟ رہی بات میرے شوہر کی، تو میں نے ہر ممکن کوشش کی تھی اپنے رشتے کو نبھانے کی۔ ہانیہ آج پہلی بار تھوڑا تلخ ہوئی تھی۔ عشاء کی 7 بجا صبح کا مانی کا لایا ہوا رشتہ، پھر عشاء کی طنز بھری باتیں، اور اب اس کا یوں اسے باتیں سنانا تھا۔ نکلو کچن سے، ابھی تمہارے بھائی نے مجھے کم باتیں سنائی ہیں جو اور سنوانا چاہتی ہو؟ عشاء نے نخوت سے کہہ کر ہانیہ کو کچن سے جانے کا کہا۔ پر بھابھی، کھانا تو روز میں پکاتی ہوں۔ ہانیہ نے اب گھبرائے لہجے میں کہا، آج کے بعد تم یہاں مجھے کچن میں نظر نہ آؤ، اور ہاں، اپنی پڑھائی کا خواب چھوڑو اور کہیں جا کر نوکری کرو۔ میرے میاں اپنے ماں باپ کو پال رہے ہیں، یہی کافی ہے، اوپر سے تم بھی آ گئی ہو اس گھر میں۔ ہانیہ عائشہ کی باتیں سن کر خاموشی سے کچن سے نکلتی چلی گئی، کیونکہ وہ اسے زیادہ سن بھی نہیں سکتی تھی۔ وجاہت حور کو روز آفس لے جاتا تھا اور پچھلے 1 ہفتے سے اس نے حور کے لیے ایک نئی نینی بھی اپوائنٹ کی تھی۔ حور ایک پری میچور بچی تھی، اسی لیے کوئی بھی نینی اس کا ٹھیک سے دھیان نہیں رکھ پا رہی تھی۔ اب بھلا کوئی نینی ایک ماں کی جگہ تھوڑی لے سکتی ہے؟ وجاہت نے حور کے لیے ایک آفس کا کمرہ کافی حد تک سیٹ کروا دیا تھا، جس میں حور اور اس کی نینی ہی ہوتی تھی۔ کمرے میں موجود خفیہ کیمرے کی وجہ سے وجاہت پل پل کی نظر رکھتا تھا اپنی بیٹی پر، اسی لیے اس نے حور کی پچھلی نینی کو نکال باہر کیا تھا، کیونکہ وہ سمجھی اسے یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا، تو اس نے حور کی دیکھ بھال میں بہت لاپرواہی برتی۔ وجاہت کا حور کو آفس لے جانا گھر والوں کو بہت برا لگا، خاص کر عالیہ بیگم کو، مگر ساجدہ بیگم نے سب کو کچھ بھی کہنے سے منع کیا تھا، کیونکہ شاید یہی ایک راستہ تھا وجاہت کو یہ احساس دلانے کا کہ حور بغیر ماں کے کیسے رہے گی۔ آج مسلسل 1 ہفتہ ہو گیا تھا وجاہت کو حور کے لیے آفس جانے کا۔ وہ کافی پریشان رہتا تھا حور کو لے کر، مگر گھر میں کسی کو کچھ نہیں کہتا تھا۔ بابا، میں سوچ رہی ہوں کہیں جاب کر لوں۔ ہانیہ نے جھجکتے ہوئے سعید صاحب سے بات کی۔ کیوں میری جان، تمہیں کیا ضرورت ہے نوکری کی؟ بابا، میں پورا دن گھر میں بور ہوتی جاتی ہوں، گھر کے کام کاج بھی تو اتنے نہیں ہوتے، اور گھر سے باہر نکلوں گی میرا دماغ دنیا کی باتوں سے تھوڑا دور بھی رہے گا، اور ویسے بھی بابا، بھائی آخر کب ہماری ذمہ داری سنبھال لیں گے؟ آخر کب ان کی بھی اپنی ایک فیملی ہے، اور میں بھی تو آپ کی ہی اولاد ہوں، میرا بھی تو فرض بنتا ہے نا کہ میں بھی اپنے ماں باپ کے لیے کچھ کروں۔ لیکن بیٹا، تم نہ سمجھ ہو، تمہیں اس دنیا کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، کیسے کیسے لوگ ہیں اس دنیا میں، تم نہیں جانتی۔ اب کی بار ہانیہ کی امی بولی، امی میں باہر جاؤں گی تو ہی تو دنیا سے کیسے ڈیل کرنا ہے سیکھ پاؤں گی، اور آخر کب تک آپ لوگ مجھے ایسے دنیا والوں سے چھپا کر رکھیں گے؟ ہانیہ جو سعید صاحب کو سمجھانا چاہتی تھی وہ اچھی طرح سمجھ رہے تھے۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں آج ہی فاخر سے بات کرتا ہوں۔ ہانیہ خاموشی سے سر اس بات میں ہلا کر وہاں سے چلی گئی۔ آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہانی جاب کرے گی؟ بیگم، اس میں غلط کیا ہے؟ اور یہ بھی تو سچ ہے نا کہ آخر کب تک ہم اپنی بیٹی کو دنیا کی نظروں سے بچا کر رکھیں گے؟
ہماری آنکھیں میچ جانے کے بعد بھی تو اسے دنیا کا اکیلے ہی سامنا کرنا ہے۔ اور عشا کو تو تم جانتی ہو فاخر کتنا ہی اپنی بہن پر جان چھڑکے، عشا کبھی ہانیہ کو برداشت نہیں کرے گی۔ تو اس وقت سے بہتر ہے ہانیہ ابھی سے ہی دنیا داری سیکھے، کم سے کم ابھی ہم اسے اچھے برے کے بارے میں بتا تو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کو بہتر لگے۔ سعید صاحب کی بات سے فاطمہ بھی متفق تھی۔ پھر سعید صاحب نے بہت مشکل سے فاخر کو راضی کیا ہانیہ کی جاب کے لیے۔ پہلے تو فاخر بالکل بھی راضی نہیں تھا ہانیہ کی جاب کے لیے، مگر پھر سعید صاحب نے اسے پیار سے سمجھایا اور مستقبل کے بارے میں ہانیہ کے لیے کیا بہتری ہے یہ بھی سمجھایا، تو بالآخر فاخر مان ہی گیا۔ ہانیہ شروع سے ہی پڑھائی میں بہت تیز تھی، مگر وہ لوگوں سے بہت کم ہی گھل مل پاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے کبھی کوئی دوست نہیں بنائی تھی۔ پہلے اسکول اور پھر کالج ہانیہ فاخر کے ساتھ جاتی اور چھٹی کے وقت سعید صاحب کے ساتھ ہی واپس گھر آ جاتی، اور پھر کم عمر میں شادی اور شادی کے بعد گھر کی ذمہ داریاں۔ ہانیہ کبھی دنیا اور دنیا داری کے بارے میں کچھ سیکھ ہی نہ سکی۔ کچھ دنوں میں ہی اس نے کئی جگہوں پر انٹرویو دیے، جو بھی اخباروں میں ایڈ آیا یا آن لائن ویکینسی آئی، اس نے فاخر سے بات چیت کر کے وہاں پر انٹرویو دیے، مگر صرف گریجویٹ ہونے پر اسے اچھی نوکری ملنے میں تھوڑی وقت آ رہی تھی، اور جو نوکری اسے مل رہی تھی وہ فاخر کو پسند نہیں آ رہی تھی۔ اب کل بھی اس کا ایک انٹرویو تھا، اور آج وہ تھکی ہاری جب گھر میں آئی تو دیکھا کہ کچن کا کام نہ ہونے کے برابر ہوا تھا۔ اپنا بیگ کمرے میں رکھ کر ہانیہ کچن میں آئی اور ایک بار پھر کام میں لگ گئی۔ بیٹا تم کب آئی؟ فاطمہ نے ہانیہ کو کچن میں مصروف دیکھا تو بولی، امی بس آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے، گھر آئی تو دیکھا کچن پھیلا پڑا ہے اور بھابھی سو رہی ہیں۔ اب وقت پر کھانا نہیں بنا تو بابا کھانا دیر سے کھائیں گے اور پھر دوا میں بھی دیری ہو جائے گی، اسی لیے کھانا پکا رہی ہوں۔ بیٹا تم ہٹو، میں کر دیتی ہوں، تم پہلے ہی صبح سے پتہ نہیں کہاں کہاں دھکے کھاتی آ رہی ہوں گی۔ فاطمہ نے بیٹی کا اترا چہرہ دیکھ کے کہا، امی میں اتنا تھکی نہیں ہوں جتنا حیران ہوں۔ کیا مطلب؟ امی ہمارے معاشرے میں عورتوں کو کیسی نظروں سے دیکھتے ہیں، نہ جب وہ نوکری کے لیے گھر سے نکلتی ہیں، ہانیہ نے مصروف سے انداز میں کہا۔ بیٹا کسی نے کچھ کہا ہے کیا، یا پھر راستے میں تو نہیں کسی نے تنگ کیا؟ فاطمہ کو ہانیہ کی فکر ہونے لگی۔ نہیں امی، ہوا کچھ نہیں، نہ ہی کسی نے کچھ کہا، میں تو بس لوگوں کی نظروں سے تھک گئی ہوں۔ ہر آدمی کی آنکھوں میں لگتا ہے ایکس رے مشین فٹ ہوئی ہے۔ ان دنوں میں مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے لڑکیاں کوئی نمائش کی چیز ہوں جسے ہر آدمی گھور گھور کے اور غور و فکر سے دیکھنا اپنا فرض سمجھتا ہے۔ بیٹا اس لیے فاخر اور تمہارے بابا نہیں چاہتے کہ تم گھر سے باہر کہیں بھی نوکری کرو۔ امی، بابا اور بھائی کا سایہ ہمیشہ میرے ساتھ رہتا ہے۔ پہلے دن مجھے اکیلے جانے میں بہت ڈر لگا، مگر میں پورے راستے بھائی سے یا بابا کے ساتھ رابطے میں تھی، اور پھر دن بدن یہ ڈر بھی ختم ہو گیا۔ ان 10-15 دنوں میں ہی مجھے یہ احساس ہو گیا کہ بھائی اور باپ کی ایک عورت کی زندگی میں کیا اہمیت ہوتی ہے۔ بس یہی سوچتی ہوں کہ جن کے سروں پر باپ اور بھائی جیسی نعمت نہیں ہوتی، ان کا کیا ہوتا ہوگا، کیسے وہ لوگ دنیا کا سامنا کرتی ہوں گی۔ ہانیہ اپنا کام کرتی جا رہی تھی اور ساتھ میں اپنے دل کی بات بھی اپنی امی سے کر رہی تھی۔ مشرقی لڑکیاں اپنے دل کا ہر حال اپنی ماؤں کو ہی بتاتی تھیں، مگر کچن کے باہر کھڑے سعید صاحب کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ وہ کچن میں پانی لینے کی غرض سے آئے تھے، مگر ہانیہ کی باتوں کو سن کے وہیں کے وہیں جم گئے۔ کتنی خواہشوں سے انہوں نے ہانیہ کی شادی کی تھی، یہ سوچ کے کہ اس کے سر پر ہمیشہ ایک مضبوط سایہ رہے گا اور اس کا شوہر اس کا ہر اچھے برے وقت میں ساتھ دے گا اور اسے ہمیشہ تحفظ فراہم کرے گا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا جو کچھ انہوں نے سوچا تھا۔ ہانیہ شروع سے ہی کم گو تھی مگر خوش رہا کرتی تھی۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ میں اس کے ماں باپ اور اس کے بھائی کی جان بستی تھی، جو اب زبردستی وہ چہرے پر لانے کی کوشش کرتی مگر زیادہ تر ناکام رہتی تھی۔ اس وقت سعید صاحب نے دل سے دعا کی کہ ہانیہ کوئی ایسا مضبوط سہارا ملے جو اسے دنیا کی ہر نرمی گرمی سے بچا کر رکھے، جیسے اتنے سالوں اس کے باپ اور بھائی نے اسے تحفظ فراہم کیا۔ اور اس وقت شاید قبولیت کی گھڑی تھی۔ سعید صاحب کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی تھی، جس کا انہیں ابھی اندازہ بھی نہیں تھا۔ آج بھی ہانیہ کا انٹرویو تھا۔ اس کمپنی میں جاب کا ایڈ اس نے ایک آن لائن سائٹ پر دیکھا تھا۔ کمپنی بہت بڑی تھی اور جاب ملنے کے چانسز اسے کم ہی لگ رہے تھے۔ بڑی بڑی کمپنیوں میں تو کتنے ہی لوگ جاب کے لیے انتظار میں بیٹھے
ہوتے ہیں۔ یہ تو ہانیہ کی قسمت ہی تھی جسے اپلائی کرنے پر ہی اسے انٹرویو کی کال آ گئی تھی۔ ہانیہ اس وقت ایک عالیشان آفس کے ویٹنگ ایریا میں بیٹھی تھی۔ وہ بار بار اپنے ڈاکیومنٹس چیک کر رہی تھی، ساتھ میں نظریں آس پاس کے لوگوں پر ڈال رہی تھی۔ اس آفس میں ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی اس جاب کے لیے انٹرویو دینے آئی تھی۔ یہ ملک کی جانی مانی کمپنیوں میں سے ایک تھی جس میں جاب ملنا ہانیہ کے لیے بہت بڑی بات تھی۔ آس پاس موجود لڑکیاں چہرے پر میک اپ ایسے لگائی ہوئی تھی جیسے وہ کسی پارٹی میں موجود ہو۔ ایک لڑکی کو اس نے کہتے سنا کہ سنا ہے اس کمپنی کا جو مالک ہے وجاہت عالم، وہ بہت وجیہہ شخصیت کا مالک ہے مگر مغرور شہزادہ ہے۔ قریب آدھے گھنٹے سے وہ لڑکیوں کی باتیں ہی سن رہی تھی جس میں ذکر صرف وجاہت عالم کا ہی تھا۔ ہانیہ کو ان باتوں میں کوئی دلچسپی نہ تھی، وہ تو بس اپنے ماں باپ کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی اور اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہتی تھی۔ اتنی دیر بیٹھنے کے بعد اسے پیاس کی شدت محسوس ہوئی تو اس نے ریسیپشن سے پانی کا پوچھ کر واٹر ڈسپنسر کے پاس رکھی کرسیوں پر بیٹھ گئی۔ وہ واٹر ڈسپنسر کے پاس چیئر پر بیٹھ کر پانی پی رہی تھی جب اسے کسی بچے کی رونے کی آواز آئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس آواز کی طرف کھنچی چلی گئی۔ پاس کے ہی ایک روم میں ایک عمر رسیدہ خاتون ایک بچے کو لیے ہوئے تھی جو کہ مسلسل رو رہا تھا۔ ہانیہ نے اس عورت سے بچے کو رونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا پتہ نہیں کیوں رو رہا ہے، آپ کا بچہ ہے اور آپ کو معلوم ہی نہیں ہے۔ ہانیہ کو حیرت ہوئی، نہیں بی بی، یہ میرا بچہ نہیں ہے، میں اس کی آیا ہوں، تھوڑے ہی دن ہوئے ہیں مجھے اس بچی کے آیا بنے ہوئے۔ ہانیہ سے جب رہا نہ گیا تو اس نے بچہ ان کے ہاتھ سے لے کر اپنی گود میں لیا اور دونوں بازوؤں سے ایسے پکڑا جس سے بچے کے ہاتھ پیر دب گئے۔ وہ چند ہی پل میں خاموش ہو گیا۔ ہانیہ نے اسے گلے سے لگا کر آنکھیں موند لی، ڈیر و سکون نے اسے آن گھیرا۔ ایک بچے کی کمی نے ہی تو اس کی ذات کو توڑ دیا تھا، ساتھ میں اس کے رشتے کو بھی۔ ہانیہ نے سوچا کہ یہ کیسا انصاف ہے، میں ایک بچے کے لیے تڑپی اور اللہ نے جس سے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے اس نے اپنی اولاد آیا کی گود میں ڈالی ہوئی ہے۔ کافی دیر تک ہانیہ اس بچی کو گود میں لی ہوئی تھی چونکہ رانیہ کئی سال تک ہانیہ کے پاس ہی پلی تھی تو ہانیہ کو بچوں کا رکھ رکھاؤ اچھے سے آتا تھا۔ عشا کو تو کبھی اپنی بچی کی فکر ہی نہ ہوئی تھی۔ جب وہ بچی سو گئی تو ہانیہ نے اسے شال میں اچھی سے لپیٹ کر اس عورت کو دیا۔ ٹھنڈ کا موسم ہے اسی لیے تھوڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے، بچوں کی ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں، آپ مالش کیا کریں ان کی۔ ہانیہ ایسے بول رہی تھی جیسے 54 بچوں کی ماں ہو۔ اس عورت نے اس لڑکی کا شکریہ ادا کیا جو محض 22 یا 23 سال کی ہو گئی مگر اپنی عمر سے کئی بڑی باتیں کر رہی تھی۔ کمرے میں موجود سی سی ٹی وی کی مدد سے وجاہت عالم کی نظریں اسکرین پر سے اسے بہت دھیان سے دیکھ رہی تھی اور اب اس کے ذہن میں اس کی دادوں کی باتیں گونجی کہ اس دنیا میں اچھے لوگ بھی موجود ہیں اور کوئی ہو سکتی ہے کہ حور کو ایک ماں سے بڑھ کر پیار کرے گی۔ پھر چند پل میں وجاہت عالم نے فیصلہ کر لیا اپنی بیٹی کے مستقبل کا، بغیر یہ سوچے کہ اس فیصلے میں کسی اور کی بھی زندگی جڑی ہے۔ ویٹنگ ایریا واپس آ کر بھی تقریباً 10 منٹ بعد اسے آفس میں بلایا گیا۔ مس ہانیہ سعید، آپ اندر جا سکتی ہیں۔ کسی لڑکی نے اسے آفس میں جانے کا کہا تو وہ اپنا بیگ سنبھالتی دروازہ ناک کر کے آفس میں پہنچی۔ فائل تھوڑی دیر پہلے ہی اندر جا چکی تھی۔ سامنے جو بھی شخص تھا وہ چیئر مخالف سمت کیے بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ میں ہانیہ کی اپنی فائل تھی جسے وہ پڑھ رہا تھا۔ السلام علیکم۔ ہانیہ نے سلام کیا تو سامنے سے بھاری مردانہ آواز میں اسے بیٹھنے کا کہا گیا۔ وہ بہت پزل ہو رہی تھی کیونکہ سامنے بیٹھا شخص مسلسل خاموش ہی تھا۔ تھوڑی دیر بعد چیئر گھومی تو اس آدمی کا چہرہ ہانیہ نے دیکھا۔ براؤن گھنے بال اور براؤن ہی گھنی داڑھی مونچھیں اس کے صاف شفاف سرخ و سفید چہرے پر حد سے زیادہ جچ رہی تھی۔ اس پر اس انسان کی بری آنکھیں اور گھنے براؤن پلکیں جس میں حد درجہ سنجیدگی تھی ہانیہ کو ایک پل میں چونکا دینے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ بالکل کہانیوں میں موجود شہزادوں جیسا تھا جس کا ہر لڑکی خواب دیتی تھی مگر وہ ہانیہ سعید تھی، اسے اپنے جذبات اور احساسات پر عام لڑکیوں سے کہیں زیادہ کنٹرول تھا۔ فوراً اس نے نظریوں کا زاویہ تبدیل کر کے اپنی فائل کو دیکھنے لگی۔ گندمی صاف شفاف رنگت اور کھڑے ناک نقش کی حامل وہ سنجیدہ چہرہ لیے وہ اپنی بڑی بڑی کھلی آنکھوں سے اپنے سامنے بیٹھے شخص کے وجود سے تھوڑا گھبرا رہی تھی۔ وجاہت اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر اس سے بات کا آغاز کرنے لگا۔ مس ہانیہ سعید، آپ کی کوالیفیکیشن اس جاب کے لیے بہت کم ہے جبکہ اس پوسٹ کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے تو ہم آپ کو یہ جاب نہیں دے سکتے۔ سامنے بیٹھے مغرور شخص کی بات سن کے ہانیہ نے کوئی رسپانس نہیں دیا اور اپنا ہاتھ اپنی فائل لینے کے لیے بڑھا دیا۔ نظریں اس نے ابھی بھی نیچی کی ہوئی تھی مگر فائل کی طرف بڑھتا ہاتھ اس لفظ مگر پر ہی رک سا گیا۔ جی
آپ کو یہ جاب نہیں مل سکتی، مگر میرے لیے آپ کے لیے ایک اور جاب ہے۔ ہانیہ کو سمجھنا آیا وہ شخص کس جاب کی بات کر رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے یہاں اور بھی لوگ موجود ہیں انٹرویو کے لیے اور مجھے چلنا چاہیے۔ وجاہت نے ہانیہ کو جاتے دیکھا تو مضبوط لہجے میں ہانیہ کو دریافت کیا۔ مس ہانیہ، انٹرویو جاری ہے اور انٹرویو میرے مینیجر لے رہے ہیں، جبکہ میں وجاہت عالم اس کمپنی کا مالک ہوں۔ میں یہ چھوٹی موٹی پوسٹ کے لیے اپنا وقت ضائع نہیں کرتا۔ تو پھر کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ مجھے انٹرویو والے روم میں جانے کے بجائے اس کمرے میں کیوں بلایا گیا ہے؟ آپ کے لیے ایک لائف ٹائم جاب ہے۔ اس پر سوالیہ نظروں سے ہانیہ نے وجاہت کو دیکھا۔ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ کیا یہ کیسا سوال ہے؟ دماغ ٹھیک ہے آپ کا؟ ہانیہ ایک بار پھر کھڑی ہو گئی باہر جانے کے لیے۔ جاب کی نوعیت سنتی جائیں، شاید اس میں آپ کا فائدہ ہو۔ اور ایک بات اور، یہ آفر صرف آج، ابھی اور اسی وقت تک محدود ہے، تو کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے سوچ لیں۔ وجاہت عالم نے سنجیدگی سے کہا تو ہانیہ نے اس کی طرف دیکھا، اشارہ اس کی آفر سننے کا تھا۔ مجھے شادی کرنی ہے، اپنے لیے نہیں، اپنی ہی بیٹی کے لیے۔ مجھے بس اس کی ماں چاہیے۔ اگر آپ کہاں کرتی ہیں تو ہمارے بیچ ایک لائف ٹائم کانٹریکٹ ہوگا، جس میں دنیا کے لیے آپ میری بیوی ہوں گی، مگر سچ یہ ہوگا کہ آپ کا اور میرا ایک دوسرے سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ آپ کو ہر ماہ سیلری ملے گی، آپ کی ہر ضرورت پوری ہوگی اور ساتھ آپ کو رہنے کے لیے ایک عالیشان زندگی ملے گی۔ ہانیہ بس اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی کہ کتنی آسانی سے وہ یہ بات کر رہا ہے۔ مجھے آپ کی آفر میں کوئی دلچسپی نہیں، میں آج، ابھی اور اسی وقت یہ آفر ٹھکراتی ہوں۔ ہانیہ کی بات پر وجاہت نے غصے سے اپنے لب بھینچ لیے، کیونکہ آج پہلی بار کسی نے اس کی بات کی نفی کی تھی۔ ہمیشہ سے ہی وجاہت کو ہاں سننے کی عادت تھی، مگر اس نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ جسے وہ اپنی بیٹی کی زندگی میں لانا چاہتا ہے، اس سب میں اس کی زندگی بھی تو شامل ہے۔ وجاہت کو رہ کر ہانیہ پر غصہ آ رہا تھا کہ کیسے ایک معمولی سی لڑکی نے وجاہت عالم کو نہ کہا، اور ہانیہ تھی جسے ڈھیروں حیرت نے گھیرا تھا۔ کیسے ایک انسان کسی زندگی کا فیصلہ اتنی آسانی سے لے سکتا ہے؟ مجھے لگتا ہے مجھے یہاں سے چلنا چاہیے۔ ہانیہ نے اب کی بار آرام سے جانے کی اجازت چاہی۔ رکو ایک منٹ، وجاہت نے ایک بار پھر اسے رکنے کے لیے کہا۔ دیکھیں، آپ جو چاہتے ہیں میں وہ نہیں کر سکتی، ہانیہ نے مجبور اور اٹل لہجے میں کہا۔ وجاہت نے ہانیہ کو جواب دینے کی بجائے انٹرکام پر کسی کو کال کی اور اسے بلایا بھی۔ اگلے منٹ میں ہی ایک عورت ایک چھوٹی بچی کو لیے آفس کے روم میں داخل ہوئی۔ وجاہت اپنے آپ کو بہت زیادہ کنٹرول کر رہا تھا، شاید آج زندگی میں پہلی بار وہ کسی کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور یہ بات وجاہت عالم کی انا کو ٹھیس پہنچا رہی تھی۔ مگر اس وقت جو ہانیہ کے سامنے بیٹھا تھا وہ وجاہت عالم نہیں بلکہ حور کا باپ تھا، جو یہ سمجھ چکا تھا کہ اس کی دادا اسے کیا سمجھانا چاہ رہی تھی، کہ واقعی حور کو ایک ماں کی ضرورت ہے۔ اور ہانیہ کو دیکھ اسے یقین ہو گیا تھا کہ حور کے لیے ہانیہ سے بہتر شاید ہی کوئی ہوگی۔ ہانیہ اس بچی کو دیکھ رہی تھی جو کہ ابھی تک سو رہی تھی۔ ہانیہ نے ہی تو اسے سلایا تھا، وہ کیسے اتنی سی دیر میں اسے بھول سکتی تھی؟ میڈ سے حور کو لینے کے بعد وجاہت نے میڈ کو آفس سے جانے کا اشارہ کیا تو وہ تابعداری سے سر جھکا کے وہاں سے چلی گئی۔ یہ میری بیٹی ہے، میری وائف کی ڈیتھ ایک ایکسیڈنٹ میں ہو گئی تھی، اس لیے حور ایک پری میچیور بیبی پیدا ہوئی ہے۔ وجاہت بہت ٹھہر ٹھہر کے بات کر رہا تھا، جیسے اپنا لہجہ نارمل رکھنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہو۔ میری دادو چاہتی ہیں کہ حور کو ایک ماں کا پیار ملے، مگر میں کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے آپ سے شادی کا کانٹریکٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ حور کی ماں کہلائیں گی اور میری زندگی میں کوئی دخل اندازی بھی نہیں کریں گی۔ ہانیہ کا دل تو اس بچی کو دیکھ کے ہی پگھل گیا تھا، اور اب اس کی ماں کی ڈیتھ کا سن کر اب وہ اور بھی زیادہ محبت سے حور کو دیکھ رہی تھی۔ دیکھیے سر، میں سمجھ سکتی ہوں آپ کی خدشات، مگر شادی کا کانٹریکٹ میں نہیں کر سکتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں زندگی بھر آپ کی بیٹی کی دیکھ بھال کے لیے راضی ہوں، مگر شادی جیسی جھنجھٹ میں میں نہیں پڑنا چاہتی۔ ہانیہ نے ایک بار پھر اپنا لہجہ مضبوط کر کے کہا۔ شادی کی دو وجہ ہے، ایک یہ کہ اگر میں نے آپ سے شادی نہیں کی تو ابھی نہ صحیح کچھ ٹائم کے بعد میرے گھر والے میرے پیچھے پڑ جائیں گے، جبکہ آپ سے شادی کر کے میرے ساتھ شادی شدہ کا ٹیگ بھی لگ جائے گا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو بغیر کسی رشتے کے اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا، کیونکہ پھر ابھی نہ صحیح کبھی نہ کبھی آپ کے گھر والے آپ کی شادی کروا دیں گے، اور اگر میری بیٹی آپ سے مانوس ہو گئی تو وہ آپ کے بغیر نہیں رہ پائے گی۔ اگر میں آپ کو اس بات کا یقین دلاؤں کہ میری کبھی کوئی شادی نہیں کرے گا تو… ہانیہ نے اپنی طرف سے وضاحت دی، کیونکہ وہ حور کے ساتھ رہنا چاہتی تھی،
مگر وجاہت سے شادی وہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہانیہ کی مسلسل نفی وجاہت کو طیش دلا رہی تھی، مگر وہ پھر بھی خود پہ ضبط کیے ہوئے تھا۔ آج نہیں تو کل کوئی تو آپ کی زندگی میں آئے گا نا، آپ شکل و صورت کی بھی اچھی ہیں، ممکن ہے کہ کوئی بھی آپ کو اپنا ہمسفر بنانا چاہے گا، اور اس سب میں میری بیٹی کا کیا ہوگا؟ دیکھیے مسٹر وجاہت عالی، میں آپ کی بیٹی کی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے تیار ہوں، مگر آپ جو چاہتے ہیں وہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہانیہ دروازے تک گئی، پھر مڑ کر ایک بار پھر وجاہت کو مخاطب کیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ ایک انتہائی خودسر انسان ہیں، صرف اپنی بیٹی کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ اگر آپ اپنی بیٹی کے ساتھ ساتھ کسی اور کی بیٹی کے بارے میں 1% بھی سوچیں گے نا، تو کبھی بھی کسی سے بھی اس کانٹریکٹ کے بارے میں بات نہیں کریں گے۔ یہ بول کے ہانیہ گھر پہنچی تو سب اپنے اپنے کمرے میں موجود تھے، تو ہانیہ بھی خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اسے رہ رہ کر وجاہت عالم پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ ہوتا کون ہے میری زندگی کا فیصلہ کرنے والا؟ مگر وہ بچی، وہ کیسے اس آیا کے پاس رہے گی؟ وہ تو اسے ٹھیک سے سنبھال بھی نہیں پا رہی تھی۔ مجھے کیا اس کی بیٹی ہے، میں کیوں کسی کی اولاد کی فکر کروں؟ مگر وہ بچی تھی کتنی معصوم اور بہت پیاری بھی۔ اس کا باپ ایک اکڑو انسان ہے، اس میں اس بچی کا کیا قصور؟ مگر میں کیسے ایک ایسے انسان کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہوں جس سے میرا کوئی واسطہ ہی نہیں ہوگا؟ کیسے صرف کسی کے نام کے سہارے میں ساری زندگی گزار دوں؟ اس سے تو بہتر ہے کہ میں اکیلے ہی زندگی گزاروں۔ ہانیہ اپنے کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی اور مسلسل وجاہت عالم اور اس کی بچی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس بات کو تقریباً 1 ہفتہ سے زیادہ ہو گیا تھا، مگر اس کے بعد ہانیہ نے جہاں بھی اپلائی کیا وہاں سے اسے مایوسی کے علاوہ کچھ نہیں ملا، اور یہ سب وجاہت عالم کی وہی مہربانی کا نتیجہ تھا جس سے ہانیہ لا علم تھی۔ 1 ماہ گزرنے کے بعد بھی جب ہانیہ کو جاب نہ ملی تو عشا نے ایک بار پھر گھر والوں پر ہانیہ کے لیے آئے ہوئے رشتے پر غور کرنے پر زور دیا۔ اس بات پر فاخر نے عشا کو بہت ڈانٹا، مگر شاید اب وہ یہ سوچے بیٹھی تھی کہ کسی بھی طرح اسے ہانیہ کا پرچھاوا خود سے دور کرنا ہے۔ یہ دیکھ اب سعید صاحب اور فاطمہ اپنے بچوں کے لیے بہت پریشان تھے، کیونکہ فاخر اور عشا کی ہر دوسرے دن ہانیہ کو لے کر لڑائی ہوتی تھی۔ سعید صاحب، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہانیہ کی شادی ہم سعید صاحب، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہانیہ کی شادی ہم خود کسی اچھے اور مناسب انسان سے کر دیں؟ کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ ایک بیٹی کی خوشی کے لیے ہم دوسرے بیٹے کا بھی رشتہ مصیبت میں ڈال رہے ہیں۔ عشا کسی بھی حال میں ہانیہ کو برداشت نہیں کر رہی، پتہ نہیں اسے کیا ہوتا جا رہا ہے۔ دن بدن اس کا رویہ ہانی کے ساتھ بہت بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ فاطمہ سعید صاحب سے بات کر رہی تھی، اس بات سے انجان کہ ہانیہ دروازے کی اوٹ میں چھپ کر ان کی سب باتیں سن رہی تھی۔ آنسو ہانیہ کے چہرے کو بھگو رہے تھے اور وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ ابھی وہ کچھ سوچتی کہ اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ انجان نمبر دیکھ پہلے ہانیہ نے سوچا کال نہ اٹھائے، پھر کچھ سوچتے ہوئے کال ریسیو کر لی۔ مس ہانیہ سعید بات کر رہی ہیں، سامنے سے کسی لڑکی کی آواز تھی۔ جی میں ہی ہانیہ ہوں، آپ کون؟ جی میں عالم انٹرپرائزز سے بول رہی ہوں، ہمارے باس وجاہت عالم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے کانٹریکٹ کے بارے میں کیا کرنا ہے۔ آپ نے ہاں یا نہ میں جواب نہیں دیا تھا۔ ہانیہ نے خوف سے ایک بار موبائل کو دیکھا، ابھی وہ اس لڑکی کو کھری کھوٹی سناتی کہ اسے ایک بار پھر اپنے ماں باپ کی باتیں یاد آئیں۔ ٹھیک ہے، آپ ان سے کہیں میں کل آ کر ان سے بات کروں گی۔ ہانیہ نے یہ کہہ کر کال کاٹ دی بغیر کوئی بات سنے، جبکہ ہانیہ کے جواب پر وجاہت ایک بار پھر آپے سے باہر ہو گئی۔ وہ معمولی سی لڑکی سمجھتی کیا ہے خود کو، مجھے ایٹیٹیوڈ دکھا رہی ہے مجھے وجاہت عالم کو۔ وجاہت نے ایک بار پھر غصے سے ہانیہ کو مخاطب کیا۔ اگر وہ اس وقت آفس میں موجود ہوتی تو ممکن تھا کہ وجاہت کا غصہ اس پر کسی لاوے کی طرح برستا۔ ان دونوں میں وجاہت نے کئی انٹرویو لیے تھے حور کے لیے ایک لائف ٹائم میڈ رکھنے کی، مگر وہ ہانیہ جیسی حور سے محبت کرنے والی ایک لڑکی بھی نہ ڈھونڈ پایا۔ تو ایک بار پھر مجبور ہو کر اس نے اپنی پی اے کو ہانیہ کو کال کرنے کا کہا، کیونکہ کمپنی میں اپلائی کرتے وقت اس نے کانٹیکٹ کے لیے اپنا نمبر دیا تھا۔ مگر اب اس کا جواب سن وجاہت خود کو ہی کوس رہا تھا کہ کیوں وہ ایک لڑکی کی منت سماجت کر رہا ہے۔ اگلے دن ہانیہ وجاہت کے آفس پہنچی تو وجاہت ایسے ہی بے رخی لیے اپنے آفس میں موجود تھا۔
سو مس ہانیہ کیا سوچا آپ نے کانٹریکٹ کے بارے میں؟ وجاہت نے بغیر اس کی طرف دیکھے ہی کہا، مجھے لگتا ہے آپ کا جواب ہاں ہی ہوگا، کیونکہ ایسی آفر آپ کو کبھی نہیں مل سکتی۔ وجاہت کی باتیں سن کے ہانیہ نے ایک گہری سانس لے کر بات کا آغاز کیا۔ مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے، جی کہیے۔ وجاہت اب ہانیہ کی طرف پوری توجہ مرکوز کیے ہوئے تھا۔ میں ایک طلاق یافتہ ہوں، میری پہلے بھی شادی ہو چکی ہے اور شادی کے 2 سال بعد ہی مجھے طلاق ہو گئی تھی۔ وجہ میں آپ کو بتانا مناسب نہیں سمجھتی۔ ابھی ہانیہ کچھ اور کہتی، وجاہت نے اسے بیچ میں ہی ٹوک دیا۔ مجھے آپ میں یا آپ کے ماضی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں نے آپ کو بس ہاں یا نہ کہنے کے لیے بلایا ہے، مجھے جواب چاہیے، ہاں یا نہ۔ وجاہت نے ٹوک الفاظ میں کہا، میری کچھ شرائط ہیں، اگر آپ مانتے ہیں تو ہاں، اگر آپ کو اعتراض ہوا تو میری طرف سے نہ ہی سمجھیے گا۔ اس رشتے اور وجاہت کے نام کی اب ہانیہ کو بہت ضرورت تھی، مگر وہ بالکل بھی یہ بات وجاہت عالم کو جتانا نہیں چاہتی تھی۔ بہت کوششوں سے وہ اپنے لہجے کو ہموار رکھ کے وجاہت سے بات کر رہی تھی، ورنہ انجان لوگوں کے آگے اس کی کبھی زبان نہیں چلی۔ مگر اب تو یہ اس کی پوری زندگی کا سوال ہے، تو اسے ہمت تو دکھانی ہی تھی نا۔ آپ کو ایک عالیشان زندگی مل رہی ہے، شان و شوکت ملے گی، اس سے زیادہ کیا چاہیے آپ کو؟ مجھے آپ کے جیسی شان و شوکت اور عالیشان زندگی کی کبھی کوئی خواہش نہیں رہی، یہ میری زندگی کا معاملہ ہے۔ ہانیہ نے صاف الفاظ میں وجاہت کو یہ بتا دیا تھا کہ وہ اپنی شرائط کے بغیر حور کی ذمہ داری نہیں سنبھالے گی۔ ٹھیک ہے، بتائیں آپ کی شرائط، اگر مجھے مناسب لگی تو وہی میں مانوں گا۔ وجاہت نے اگر لفظ پر زور دے کر کہا، سب سے پہلی بات، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی زندگی میں دخل اندازی نہ کروں تو اس بات کا خیال آپ بھی رکھیں گی، اگر مجھے آپ کے معاملات میں بولنے کی اجازت نہیں تو آپ بھی میرے معاملات سے دور رہیں گے۔ اگر میرا آپ پر کوئی حق نہیں ہوگا تو آپ کا بھی مجھ پر کوئی حق نہیں ہوگا۔ اور سب سے اہم بات، اس کانٹریکٹ کے بارے میں آپ کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے، یہ بات ہمیشہ صرف آپ کے اور میرے بیچ ہی رہے گی۔ اب آخری بات، میں ایک عزت دار گھرانے کی لڑکی ہوں، ہر عزت دار لڑکی کی جیسے شادی ہوتی ہے ویسے ہی میری رخصتی میرے گھر سے ہی ہوگی، اس کے لیے آپ اپنے پیرنٹس کو میرے گھر لے کر آئیں گے۔ ہانیہ نے اپنی شرائط وجاہت کے سامنے رکھی تو وجاہت طنزیہ مسکرانے لگا۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کی یہ شرائط مانوں گا؟ بالکل، کیونکہ میں نے کوئی ناجائز مانگ نہیں کی ہے۔ وجاہت کو بھی یہ سب مانگ ناجائز نہ لگی، اور اپنی بیٹی کے لیے وہ اتنا تو کر ہی سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آج شام ہی اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ کے گھر آؤں گا اور کل ہی ہمارا نکاح ہوگا، اور میرے گھر آتے ہی آپ کا کانٹریکٹ سائن کریں گے۔ وجاہت نے بھی اپنی بات مکمل کی۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ ہانیہ نے وجاہت کو اپنے گھر کا ایڈریس دیا۔ مجھے یقین ہے آپ کبھی کسی کانٹریکٹ کے بارے میں نہیں بتائیں گے۔ ہانیہ یہ کہہ کر آفس سے چلی گئی۔ وجاہت اپنی سوچوں میں گم ہو گیا۔ کیا ایک باپ ہونا ایک آدمی کے لیے کمزور ہونے کی بات ہے؟ کیوں وہ ہانیہ کی ہر شرط مان گیا تھا؟ موم، شان صاحب اور عالیہ بیگم وجاہت کو کچھ بولتے اس سے پہلے ہی سائدہ بیگم بیچ میں بولی، ٹھیک ہے، کب تک چلنا ہے؟ آپ سب لوگ ریڈی ہو جائیں، پھر چلتے ہیں۔ اگلے 2 گھنٹے میں وجاہت اپنے گھر والوں کے ساتھ ہانیہ کے گھر پر موجود تھا۔ ہانیہ نے پہلے ہی وجاہت کے بارے میں سب کو گھر میں بتا دیا تھا، سوائے کانٹریکٹ والی بات کے۔ اس نے وجاہت کا اپنی بیٹی کے لیے شادی کرنے کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ دونوں گھرانوں میں بات چیت ہوئی اور سبھی کافی حد تک مطمئن تھے۔ سائدہ بیگم کو ہانیہ کے گھر والے بہت اچھے لگے اور ہانیہ بھی۔ سعید صاحب کو بھی وجاہت بہت بھایا۔ وجاہت سب سے بہت احترام سے ملا۔ فاطمہ تو اپنی بیٹی کے لیے اتنا اچھا رشتہ آنے پر بہت خوش تھی۔ شان صاحب اور عائشہ تو پھولے ہی نہ سما رہی تھی۔ پہلے تو اس کی ہانیہ سے جان چھوٹ رہی تھی اور اسے اتنے امیر کبیر گھرانے سے رشتہ جڑ رہا تھا۔ سعید صاحب، ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کا نکاح کل ہی ہو جائے۔ شان صاحب نے اصل مدعے کی بات کی۔ یہ کیسے ممکن ہے شان صاحب؟ آپ لوگ رشتہ آج لے کر آئیں اور کل نکاح کی بات کر رہے ہیں۔ اصل میں سعید صاحب، پرسوں وجاہت کو آئرلینڈ جانا ہے اور وہاں کتنا ٹائم لگے گا یہ بتانا تھوڑا مشکل ہے۔ حور بہت چھوٹی ہے اور اسے ایک ماں کی ضرورت ہے، صرف اسی لیے ہم جلدی کر رہے ہیں۔ سعید صاحب نے تھوڑا سوچا، پھر ہانیہ کے لیے دوسرے آئے ہوئے رشتے کے بارے میں سوچ کر انہوں نے اللہ کا نام لے کر سب کو ہاں کر دی، اور اس طرح اگلے ہی دن ہانیہ اور وجاہت کا نکاح سادگی سے کر دیا گیا۔